السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ فرینڈ، آج کل جو انڈیا میں ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے مودی کی طرف سے اور مودی کی عوام کی طرف سے، اور کچھ ساری عوام تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، کچھ ہندو انتہا پسند لوگ ہیں، یعنی کہ کچھ جماعتیں ہیں، جماعت بھی تو نہیں کہیں گے، کچھ گروہ ہے انتہا پسندوں کے، جو کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے پہ تلے ہیں اور مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے کیا وجوہات ہے، کیوں تنگ کرنے کے پڑے ہوئے ہیں؟ تو پچھلے دنوں میں ایک درزی کی واقعات کو لے کر کے یہ سکنڈل یہاں تک پہنچا ہے کہ مسلمانوں کو جینا حرام ہو چکا ہے ہندوستان میں، اور انٹرنیشنل لیول پہ مودی کو یعنی کہ خبردار کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں مسلمانوں کی جگہ بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال بھگا دینے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جہاں بھی ملتا ہے مار رہے ہیں، پھرتے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، جس طرح کے رپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو تفصیلی رپورٹ بھی سناؤں گا۔ تو رپورٹ میں کہا ہے انہوں نے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی دکانداران ہیں، دکانیں ہیں، سبزی والے، فروٹ والے ہیں، یعنی کہ سیلون والے ہیں، نائی والے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ سبزی والے سے سبزی بالکل بھی نہیں لینی ہے، یعنی کہ تجارت کرنی بھی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں کرنی ہے۔ ان کے ساتھ جو بھی طریقے کا لین دین ان کے ساتھ کرنے کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو پچھلے جو درزی کے واقعات کے بعد یہاں پہ ہندو انتہا پسندوں کے ایک جھنڈ جمع ہو گیا تھا، وہاں پہ جمع ہونے کے بعد وہاں پہ ان لوگوں نے گورنمنٹ سے یہ اپیل کی ہے کہ مودی گورنمنٹ سے کہ مسلمانوں سے یہاں سے پہلی بات ہے نکال دیا جائے، اور یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے اپنے دکانوں کے اوپر نام، یعنی کہ ہمارے مذہب کے پنڈت کے نام پہ یا کچھ اس طرح کے مذہبی ہندو مذہب کے نام سے نام رکھے ہوئے ہیں اور وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو بظاہر وہ کاروبار کر رہے ہیں، اندر سے وہ جہادی تنظیم کے ساتھ ہے، یعنی کہ جہاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایسے لوگوں کا رہنا ممکن نہیں ہے، حالانکہ مسلمانوں کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس طرح کے ہندو کا ملک ہے، وہاں کے عوام کے مسلمانوں کا بھی اسی طریقے کا ان کا حق ہے، کیونکہ جس ریاست میں جو بھی ریاست ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہندو رہ رہے ہیں، سکھ رہ رہے ہیں، مسلمان رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہے، تو وہ بھی ایک طریقہ کار کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہاں کوئی بھی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ تو انڈیا میں جب مسلمان اکثریت آباد ہے تو اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ملک ہے، مسلمانوں کا زمین ہے، تو اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہاں سیلون ہے تو بولتے ہیں کہ سیلون میں اپنے بال کٹوانے کوئی بھی نہیں جائے گا، فروٹ کا دکان ہے وہاں سے فروٹ نہیں لے کر جائے گا، اور کوئی دکان ہے کرانے کا ہے تو وہاں پہ کچھ بھی چیز خرید و فروخت نہیں ہوگی، یا کوئی تجارت کرتا ہے یا کوئی زمین بیچتا ہے تو اس سے کچھ بھی، یعنی حتیٰ کہ کرائے کے گھر بھی نہیں دینا ہے مسلمانوں کو۔ تو اس طرح کے واقعات یہاں پہ سامنے آئے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی لیول پہ یہاں جو عالمی سطح کے اوپر ایک تنظیمیں کام کر رہی ہے جو کہ مذہبی یعنی تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، جہاں بھی مذہب کے اوپر یعنی کہ ایسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو بریفنگ کیا ہے کہ مودی سرکار نے یہاں مذہب کے ایشو کے اوپر یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس ایشو کو امریکہ کے سامنے رکھ دیا ہے اور بولا ہے کہ انڈیا کو یعنی کہ انتہا پسند ملکوں کے اندر شمار کیا جائے، تاکہ یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے، یہاں پہ مذہب کے اوپر ہر مذہب یہاں پہ آزاد طریقے سے نہیں رہ سکتی ہے۔ تو رپورٹ میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ یہ رپورٹ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنی کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کیا ہندو کے رویہ آپ لوگوں کو کیسے لگا، مسلمانوں کا رویہ آپ لوگوں کو کیسے لگا۔ تو رپورٹ کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن دبا کر پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی مت بھولے گا۔ بھارت ہندو تنظیموں کے مسلم تاجروں کا اقتصادی بائیکاٹ کی اپیل۔ شدت پسند ہندو تنظیموں نے تمام ہندوؤں سے مسلم دکانداروں اور خرد فروشوں کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ مسلم تاجر تجارت کی آڑ میں جہاد کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہندو قوم پرست جماعت RSS کی سرپرستی میں سرگرم بجرنگ دل اور وشو ہندو VHP جیسی ہندو شدت پسند تنظیموں کی قیادت میں بھارت کے قومی دارالحکومت دلی کے قریب ہریانہ کے منسیر میں اتوار کے روز ایک دھرم پنچایت کا انعقاد کیا گیا۔ خود کو ہندو سماج کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے ان تنظیموں کے رہنماؤں نے اس موقع پر مسلم دکانداروں اور خرد فروشوں کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔
VHP منصیر کے جنرل سیکرٹری دیویندر سنگھ کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے اقتصادی بائیکاٹ ہی واحد حل ہے، کیونکہ مسلمانوں کی دکانیں تجارت اور روزگار کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ جہاد کا حصہ ہیں۔ VHP کے رہنما کے بقول مسلمانوں نے جوس کی اپنی دکانوں اور سیلون کے نام ہندوؤں اور ہندو دیوتاؤں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، جو دراصل ایک سازش ہے۔ متعدد دیگر ہندو لیڈروں نے بھی مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کی تائید کی۔ ہمیں یہ عہد لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان دکانداروں سے نہ تو کوئی سامان خریدیں گے اور نہ ہی ان کی خدمات حاصل کریں گے۔ ان کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تمام حلال مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کوئی ہندو کسی مسلمان کے سیلون میں بال بنوانے نہیں جائے گا، انہیں اپنا مکان کرائے پر نہیں دے گا، ان کے دکانوں سے پھل نہیں خریدے گا۔ VHP اور بجرنگ دل کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ ہریانہ کے مختلف علاقوں میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور روہنگیا اپنی اصل شناخت چھپا کر تجارت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کو ایک میمورنڈم پیش کیا اور اسے تمام مسلمانوں کی شناخت کے حوالے سے چھان بین کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر انتظامیہ نے فوری اقدامات نہیں کیے تو ہندو سماج خود آگے بڑھ کر کارروائی کرے گا۔ خیال رہے کہ ہندو شدت پسند تنظیموں نے اودے پور میں ایک ہندو درزی کے قتل کے خلاف جمعے کے روز ہریانہ کے گروگرام میں بڑا جلوس نکالا تھا، جس میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے۔ مختلف حلقوں کی جانب سے اس واقعے کی شدید نکتہ چینی کے بعد پولیس نے اس جلوس کی تنظیم بجرنگ دل کے ایک رہنما کے خلاف رپورٹ درج کر لی ہے۔ در اثنا امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF نے امریکی حکومت سے سفارش کی کہ بھارت میں مذہبی آزادی کے مسلسل خلاف ورزیوں کے مد نظر اسے خصوصی تشویش والے ملک کی فہرست میں شامل کریں۔ USCIRF آزادانہ طور پر کام کرنے والی ایک تنظیم ہے۔ یہ کمیشن دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر نگاہ رکھتا ہے اور امریکی صدر، وزیر خارجہ اور کانگریس کے لیے سفارشات پیش کرتا ہے۔ کمیشن نے بھارت میں مودی حکومت کے ناقدین کے خلاف کارروائیوں اور مذہبی آزادی کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے تاہم اس رپورٹ کو نادرست بول کر مسترد کر دیا ہے۔